یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ عورتیں شادی کے بعد بھی کہیں اور ناجائز طور پر تعلقات قائم کر رہی ہیں، اس میں بڑے قصوروار مرد ہیں، بڑے قصوروار مرد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو وہ محبت اور ٹائم نہیں دیتے۔ میں نے اپنے امیر محترم، قائد محترم، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بلکہ جو باتیں کتابوں میں ہم نہیں پاتے ان کی اپنی جو ہے وہ صحبت میں اور مجلسوں میں بیٹھ کر پاتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ مالدار گھرانے کی عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی، غریب گھرانوں کے مقابل میں مالدار گھرانے کی عورتیں اس بلا میں زیادہ گرفتار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جن گھرانوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ ہر مالدار گھر کی عورت ایسی نہیں ہے، میں پھر وضاحت کروں، میں چند لوگوں کی بات کروں کہ وہ بیوی نے کہا کپڑے چاہیے، اس نے 2 کا 4 دلا دیا۔ اس نے کہا مٹھائیاں چاہیے، پاؤ بھر کا مطالبہ تھا 2 کلو لے آیا۔ اس نے کہا سنگاردان چاہیے، 2-4 کی ضرورت تھی، 4-6 لے آیا، سب لایا، کھانا بھی اچھے سے اچھا۔ لیکن حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ ایک عورت کو آپ دولت دے دیں، سونے کا پلنگ دے دیں، سونے سے مراد نیند نہیں بلکہ گولڈ، سونے کا پلنگ دے دیں، زیورات دے دیں، اچھے سے اچھا کھانا دے دیں، اسے سب دے دیں، وہ مطمئن نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے تو شوہر چاہیے۔ اور بیوی کو جب شوہر مل جاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے، جب شوہر بیوی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے وقت کی سکندر سے بڑی بادشاہ ہوں، کیونکہ اس کے لیے کل کائنات سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو اس کا شوہر ہے۔ جس وقت تو اس کا شوہر اس کے پاس، بہرحال تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت تو اس کا شوہر ایک بیوی کے سامنے ہوتا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں کونین لے کر بیٹھی ہوں، لیکن حال یہ ہے کہ شوہر مہاراج کا حال یہ ہے کہ وہ گھر آیا، کھانا کھایا اور سیدھا بھاگا، اور پھر وہ نکلا اور نکل کر کے محلے کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا، اور وہاں بیٹھ کر کے اس نے ایسی بھنکش شروع کی کہ وائٹ ہاؤس میں جو باتیں نہیں ہوتی وہ ساری باتیں ہمارے محلے میں ہوتی ہے۔ وہ یہاں یہ ہو رہا ہے، وہ وہاں وہ ہو رہا ہے، وہ وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں ارے تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر کر، کہاں کیا ہو رہا ہے وہ چھوڑ۔ اور رات کے 2-2 3-3 بجے تک وہ بھنکس میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ان کے ساتھ وقت برباد کرتے ہیں۔ ارے جلدی سے گھر آ، جو تیرے منتظر ہیں ان کے پاس اپنا وقت دے، ان کے پاس اپنا ٹائم دے، ان کے پاس وقت گزار۔ ہاں اگر دین کا کچھ کام ہے تو وہ کر لو، ملت کے کچھ کام ہے تو وہ کر لو، خدمت دین و ملک و ملت ہے تو وہ کر لو، لیکن یہ کیا کہ اور اب تو ایک نئی بلا چلی ہے کہ محلے میں وائی فائی لگا دیتے ہیں، یہ وائی فائی لگا کر کے 4-6 چھوکرے بیٹھتے ہیں، اور اب تو کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہے، بس وہی موبائل۔ ایسا مت کیجئے۔ یہ موبائل سے آپ محبت کرتے ہیں، توجہ کر لیں، موبائل سے آپ محبت کرتے ہیں، موبائل کبھی آپ سے محبت نہیں کرتا۔ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ، اور جس کے لیے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے۔ ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنی سانس قربان کرنا جانتی ہے، اور مسلمانوں کی عورتوں میں تو اللہ نے آج بھی وفا رکھی ہے، اس لیے کہ ماں خدیجہ اور ماں عائشہ جیسی خواتین، سیدہ فاطمہ جیسی خواتین اس امت کو ازدواجی زندگی کا سلیقہ عطا کر رہی ہیں۔ تو آج کی ہماری خواتین اب بھی جو ہیں اپنے شوہر پہ سب کچھ قربان کرنا چاہتی ہیں۔ تو میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شادی کے بعد مال دیا، عزت دی، سب کچھ دیا، مگر جب وہ ترقی کرتا ہے، مال پاتا ہے اور عروج پاتا ہے تو اسی بیوی میں اس کو عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ہو سکتا ہے تیری ترقی میں تیری بیوی کا ہاتھ ہو، یہ خاص بات سمجھنا۔ اکثر مرد جو ترقی کرتے ہیں، بس اسی پہ بات میں مکمل کرنے لگا ہوں،
اکثر مرد جو ترقی کرتے ہیں ان کی ترقی میں کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس پہ بات مکمل ہوتی ہے، دھیان رکھنا. عورت کو کبھی پلید مت سمجھنا، عورت کو کبھی نحوست مت سمجھنا، عورت کو کبھی برائی مت سمجھنا، عورت کو کبھی بدی مت سمجھنا، عورت کو کبھی گھن کی نظر سے مت دیکھنا، عورت کو کبھی پاپ کی نظر سے مت دیکھنا. یہ بڑی مقدس ذوات ہے. ہر انسان کی، ہر مرد کی ترقی میں کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے. چاہے عورت ماں کی شکل میں ہو، وہ دعا کرتی ہے اور اس کا ہاتھ تمہاری ترقی میں آتا ہے. عورت بیٹی کی شکل میں ہے، اس کی پرورش کی برکت سے تمہیں ترقی نصیب ہوتی ہے. عورت بہن کی شکل میں ہے، اس کو پیار دیتے ہو تو تمہیں ترقی نصیب ہوتی ہے. اور عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کی برکت سے اللہ تمہیں عروج و ترقی عطا فرماتا ہے. فرمایا گیا اللہ جسے نیک اور وفادار عورت عطا کر دے، گویا اللہ نے اس کو دنیا میں جنت عطا فرما دی. الحمدللہ علی احسانہ. یہ سب کو نعمت نہیں ملتی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. تو اللہ جب نعمت دے اس کی ناقدری مت کرو. اپنی اللہ نے دی ہوئی یہ نعمت ہے، اس کی قدر کرو. اور اگر بیوی جو ہے، بیوی زبان درازی کرے، بیوی ناراضگی کا اظہار کرے، بیوی کھٹی مٹی کچھ سنائے، اگر بیوی کچھ اور بھی آپ کے ساتھ سلوک کرے، مردوں کا کام ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ نے انہیں ٹیڑھی پسلیوں سے پیدا کیا ہے، ان میں فطرتی طور پر ٹیڑھا پن ہے. اب اس ٹیڑھے پن کو جب قدرت نے سیدھا نہیں کیا ہے، خالق نے انہیں ٹیڑھا بنایا ہے اور خالق نے انہیں ان کی فطرت میں ٹیڑھا پن رکھا ہے، تو مخلوق انہیں سیدھا نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں فرمایا دیکھو اللہ نے عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اس کو سیدھا کرنے مت جاؤ، سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور توڑنا طلاق دینا ہے. ان سے پیار کی باتیں کرو، ان سے محبت کی باتیں کرو، ان سے بحث و مباحثہ مت کرو، ان سے تو میں زک زک مت کرو. جب یہ منہ چلائے مسکرا دیا کرو. جب یہ لڑنے کے موڈ میں آ جائے تو تم محبت کے ساتھ انہیں ٹال دیا کرو. اس لیے کہ محبت سے بڑے بڑے جھگڑے ٹل جاتے ہیں اور نفرتوں سے چھوٹی چھوٹی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے. اس لیے آئیے، مجھے بڑے خوبصورت سے واقعات یاد آ رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ بالخصوص اپنے جوانوں کے لیے. کبھی کبھی لڑائیاں ہو تو شوہر کہتا ہے تجھے رکھوں گا نہیں، تجھے طلاق دے دوں گا. تو پھر وہ بیوی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے تیرے باپ کی اولاد ہے تو پھر طلاق دے. تو یہ 30 مار کھاں تو پھر اس کا غصہ کا تھمنے والا یہ تو سوچتے ہی ہے نا کہ طلاق دے دو دوسری مل جائے گی. یاد رکھنا ٹھیک ہے دوسری تو ملے گی لیکن ایسی ہی ملے گی یہ کوئی گارنٹی نہیں. دوسری تو ملے گی لیکن ایسی ہی ملے گی گارنٹی نہیں. اس کا خاص خیال رکھنا، بہت توجہ کرنا اس پر، نا قدری مت کر. اگر کوئی عورت کہتی بھی ہے بد زبانی، بہت بے باک ہوتی ہے نا عورتیں، ہو سکتی ہیں اگر تیرے باپ کا ہوگا تو طلاق دے، تو آپ اس کو طلاق دینے کی بجائے یہ کہیں الحمدللہ اپنے باپ کا ہوں اسی لیے تجھے جھیلنے کی طاقت رکھتا ہوں. اور جو بن باپ کے ہوتے ہیں وہ جھیل نہیں پاتے. ہاں جو باپ کی اولاد ہے نا، اس لیے کہ باپ کی اولاد ہی بڑے ہمت والے ہوتے ہیں. پتھروں کو اٹھانا ہمت نہیں ہے، بھیم اٹھانا ہمت نہیں ہے، بلکہ بیوی کی تلخیوں کا بوجھ اٹھانا یہ سب سے بڑی ہمت کا کام ہے. اصل ہمت یہ، ہمت والے بنو، نادانی نہ کرو، نادان نہ بنو. تو مجھے یہیں سے وہ پیارا سا واقعہ یاد ہے، وہ یہ. اور یاد رکھیں ہر گھر میں تو میں ہے، ہر گھر میں زک زک ہے. اسی لیے میں اکثر شادی بیاہ کے موقع پہ تقریر کرتا ہوں تو یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی مجھے توے پہ بیٹھ کر بھی کہے کہ میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوتا، تو میں کہوں گا کہ نہیں مولوی صاحب، نہیں خطیب صاحب، نہیں وکیل صاحب، نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں مبلغ صاحب، میں نہیں مان سکتا کہ آپ کی بیوی سے آپ کا جھگڑا. اچھا اس جھگڑے میں محبت بھی ہے یار، اس جھگڑے میں لذت بھی ہے. یہ جھگڑا کوئی یعنی کہ آپ یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم برسانے والا، یہ وہ جھگڑا نہیں ہے. یہ وہ ہے جس میں ہر بار محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے نا. کسی نے کہا ہے کہ روٹنے کا سبب تو تم جانو،
ہم تو مصروف ہیں منانے میں، اس کی لذتیں بھی کچھ اور ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس کا بھی ذرا لذت لیا کریں، کہ کوئی روٹھے تو اس کو منانا بھی تو سنت ہے نا. قربان میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم حضور سے لڑتے تھے، پھر خود ہی ناراض ہو کے بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ محبوب خدا آ کر ہمیں منا لیا کرتے تھے.